نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں کے اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، پہلا آسمان بھی آپ پار کر کے، دوسرا آسمان بھی پار کر کے، تیسرا آسمان بھی پار کر کے، چوتھا آسمان بھی پار کر کے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، آپ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے دو تلواریں آپس میں قریب ہوتی ہیں، او ادنی یا اس سے بھی کم۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میری قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ اس رحمتیں اور برکتوں میں میری امت کے نیک لوگوں کو بھی شامل فرما لیجیے۔ تو اس کے بعد اللہ نے آپ کو تحفہ عطا کیا۔ تحفہ کیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ اللہ نے آپ کو 50 نمازیں عطا کی۔ آپ وہ 50 نمازیں لے کر واپس آئے آسمانوں کی طرف، تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضور کیا تحفہ ملا ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے میرے پر اور میری امت پر 50 نمازوں کو فرض فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری امت پر تو 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور واپس جائیے اللہ کے ہاں، اور اللہ سے گزارش کیجیے کہ یا اللہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ کم کر دیجیے۔ تو آپ واپس چلے گئے عرش معلی پر، جا کے درخواست کی، یا اللہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ کم کر دیجیے۔ تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ پھر تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے 5 نمازیں کم کی ہیں اور 45 باقی رہ چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے اللہ سے دوبارہ گزارش کیجیے۔ آپ واپس چلے گئے، اللہ نے پھر 5 نمازیں کم کی، پھر 40 رہ گئی۔ پھر آئے، پھر پوچھا، فرمایا اللہ نے 5 نمازیں اور کم کی ہیں، اب 40 رہ چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ واپس جائیے۔ آپ پھر واپس چلے گئے، تیسری دفعہ 5 نمازیں اور کم ہوئیں، 35 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ کے محبوب نے 9 چکر لگائے عرش معلی پر، 9 بار آپ اوپر گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس آسمان میں تشریف فرما تھے، وہاں سے 9 بار نبی علیہ السلام اوپر گئے ہیں، ہر بار اللہ نے 5 نمازیں کم کی، 9 9 45 نمازیں کم ہو گئی۔ جب 9ویں بار آپ عرش معلی پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، میں اب آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کرنے لگا ہوں۔ جو کوئی آپ کا امتی روزانہ ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا، میں رب جلیل اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے برابر میں 10 نیکی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب، جو آپ کا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا دن میں، میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔
اب 5 نمازیں ہی کیوں فرض ہوئیں؟ 2 3 6 7 8 کیوں نہیں فرض ہوئیں؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جو پہلی حکمت ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنیادی طور پر 5 حواس عطا کیے ہیں، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان کو 5 حواس عطا کیے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک حوث بھی کم ہو تو انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ 5 حواس کیا ہیں؟ سننا، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا اور ہاتھ سے چھونا۔ یہ 5 حواس اللہ نے بنیادی طور پر ہر کسی کو عطا کیے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک حواس بھی کم ہو جائے تو انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سننے کی قوت نہ دے تو وہ بہرا ہو جاتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے عام لوگوں میں بیٹھ کر، یہ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ کسی کو اللہ دیکھنے کی قوت نہ دے تو وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ کسی کو اللہ سونگنے کی قوت نہ دے تو اس کے ناک کی خرابی ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ چکھنے کی قوت نہ دے تو اس کا منہ کا ذائقہ بد ذائقہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ چھونے کی قوت نہ دے تو اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے ہر انسان کو بنیادی طور پر 5 چیزیں عطا کی ہیں، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کرے گا گویا کہ اس نے ان 5 حواس کا شکر ادا کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے فجر ادا کی تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سننے کی قوت عطا کی ہے۔ اس نے ظہر عطا کی تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیکھنے کی قوت عطا کی۔ اس نے عصر ادا کی تو اس نے شکر ادا کیا یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے سونے کی قوت عطا کی ہے۔ اس نے مغرب عشاء ادا کی تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چکھنے کی قوت عطا کی۔ عشاء ادا کی تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے میرے ہاتھوں میں طاقت عطا کی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ 5 نمازیں اس لیے فرض ہوئیں۔ اگر کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، یہ 5 حواس کا شکرانہ ہے۔ جو کوئی روزانہ 5 نمازیں ادا کرے گا گویا کہ اس نے ان 5 حواس کا شکر ادا کیا روزانہ۔ اور دوسری جو وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 5 ضروریات رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کے ساتھ 5 ضروریات کو مسلط کیا ہے۔ وہ ایسی ضروریات ہیں اگر ان میں سے ایک ضرورت بھی کم ہو تو انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کھانا۔ اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسری چیز ہے پانی پینا۔ تیسری چیز ہے لباس پہننا۔ چوتھی چیز ہے مکان جس میں رہنا، اور 5ویں چیز ہے بیوی۔ یہ 5 ایسی ضروریات ہیں، اگر ان میں سے ایک ضرورت بھی کم ہو تو انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانا ہے، ساتھ پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو پھر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کی لائق نہیں رہے گا، پھر بھی زندگی مشکل ہے۔ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، پھر بھی زندگی مشکل ہے۔ کھانا پینا لباس مکان بھی ہے لیکن بیوی نہیں ہے، پھر بھی زندگی مشکل ہے، پھر بھی زندگی بے مزہ ہے۔ بیوی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
میں نے تم میں سے ہی تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس چیز میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ 5 ضروریات ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بندہ روزانہ 5 نمازیں ادا کرے گا گویا کہ اس نے ان 5 ضروریات کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دی۔ اتنے چیزیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی قسموں کے کھانے، اتنی قسموں کے پھل کہ اللہ کو خود ہی کہنا پڑا قرآن مجید کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی ایسے پھل ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے لیکن وہ دنیا میں موجود ہیں، کئی ایسی سبزیاں ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کئی ایسے جانور ہیں کھانے والے جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، نام ہی سنا۔ اللہ نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانے پینے کے لیے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پہننے کے لیے لباس دیا، ہر طرح کا لباس دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا مکان دیا ہے، تو نے کوٹھی دی ہے، تو نے بنگلہ دیا ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ اگر انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں ہوں، پہننے کے لیے بھی ہوں، رہنے کے لیے بھی ہوں، تو بیوی نہ ہو تو پھر بھی زندگی گزارنا مشکل ہے، اکیلا کیسے زندگی گزارے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی، یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اتنی اچھی بیوی دی ہے۔ جو کوئی 5 نمازیں پڑھے گا دن میں، دوسرا مطلب یہ ہے 5 نمازیں فرض ہونے کا، جو کوئی 5 نمازیں پڑھے گا گویا کہ اس نے ان 5 ضروریات کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ علماء کرام ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں اس میں، وہ کھانے پینے کو ایک ہی شمار کرتے ہیں اور اس میں گاڑی کو شامل کرتے ہیں، سواری، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گاڑی عطا کی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، میں نے تم میں سے ہی نبی بنائے اور تم کو میں نے بادشاہوں والی زندگی عطا کی، تم کو اتنا وفر کھانا عطا کیا، پینے کے لیے اتنے مشروبات عطا کیے، تمہیں رہنے سہنے کے لیے لباس عطا کیے، مکان عطا کیے، تمہیں کئی بیوییں عطا کی اور تم کو سواریاں عطا کی، اونٹ گھوڑے، اس وقت تو یہی سواری تھی۔ آج کے دور میں ایک گاڑی ہے، موٹر سائیکل بھی اللہ کی نعمت ہے، گاڑی ہے، کار ہے۔ علماء کرام اس کو بھی شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں اس کی زندگی بادشاہوں والی زندگی ہے، وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، جو چاہے پہن سکتا ہے، جہاں چاہے رہ سکتا ہے، جس سواری میں چاہے وہ سفر کر سکتا ہے، اس کی ملکیت۔ دوسری وجہ یہ تھی اس کی، جو کوئی 5 نمازیں ادا کرے گا گویا کہ اس نے ان 5 چیزوں کا شکر ادا کیا۔ اور جو تیسری وجہ علماء کرام لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 5 مصیبتیں آنے والی ہیں، 5 آفتیں ایسی ہیں جن میں ہر انسان مسلط ہوگا، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے وہ مؤنث ہو، جو بھی ہو اس کے اوپر 5 آفتیں آنے والی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے موت۔ موت آنی نا سب کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے کو موت آنی ہے۔
ان میں سے پہلی چیز ہے موت، دوسری چیز ہے قبر، قبر میں جانا نا سب نے، ہمارا ایمان ہے، دوسری چیز ہے قبر، تیسری چیز ہے حشر، میدان حشر، جب کوئی انسان اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے نامہ اعمال کو، اس کا جو کتابچہ، جو اس کا رجسٹر ہے، وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، وہ روزے روشن کی طرح اس کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی کافی ہے اپنے کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ یہ حشر ہے، حشر کا میدان لگے گا۔ تیسری چیز ہے حشر، چوتھی چیز ہے پل صراط، جو تلوار سے بھری گا، جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے بھری گا، وہ ہے پل صراط، اس کے اوپر سے بھی ہر کسی کو گزرنا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے میزان، میزان، وزن، کس کی نیکیاں زیادہ، کس کے گناہ زیادہ۔ تیسری حکمتیں یہ تھی، 5 حکمتیں، یہ عذاب کی صورت میں ہے، یہ ایک آفت اور مصیبت کی صورت میں ہے کہ جو کوئی دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرے گا، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں ان کو نرمی دیں گے، اس میں نرمی پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ موت کے وقت نرمی ہوگی، کلمہ نصیب ہوگا، کس کے لیے؟ جو نماز پڑھے گا۔ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اس کی جان آسانی کے ساتھ نکال لی جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قبر کے اندر اس کو سکون کے ساتھ رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر کی بڑی سختی ہے، نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوا کرتے تھے قبرستان میں جا کر، بڑی سختی ہے قبر کی۔ تو دوسری چیز ہے قبر، جب نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی طرف سے، اس کی طرف جنت سے ہوائیں آئیں گی۔ وہ تیسری ہے حشر، حشر میں بھی اس کے ساتھ آسانی ہوگی، حوض کوثر نصیب ہوگا اس کو جو نماز پڑھے گا۔ تو چوتھی چیز تھی پل صراط، پل صراط پر نمازی بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائے گا، جیسے وہاں سے بٹن آن ہو جہاں بتی جلتی ہے، اتنی جلدی گزر جائے گا نمازی۔ اور 5ویں چیز ہے میزان، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال میں، جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بہت خوش ہوگا۔ تو جس کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آئے کاش میں دنیا میں نماز پڑھ لیتا، میں دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتا، یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ 3 حکمتیں تھیں نمازی کی، 5 نمازیں فرض ہونے کی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار فرمایا نماز، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں نماز کا ذکر ہے اکثر وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خود بھی ادا کرو، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر قائم رہو۔ آج کون کون کوشش کرے گا؟ آج سے میں انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کروں گا، ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ 5 نمازیں با جماعت، بہت سے انعامات اللہ نے رکھے ہیں۔
بہت سے انعامات اللہ نے رکھی ہیں نمازی کے لیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ جس کی نماز میں کمی آئی، جو اس نے نفل ادا کیے ہوں گے، اس کے نفلوں میں حساب کر کے اس کے نفل بھی شامل کیے جائیں گے نمازوں کے اندر۔ اس لیے جو کچھ سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔